اور اس وقت لوگ چونکہ قبلہ امام جلالی زید شرفو کے بغض میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم بتا رہے تھے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتی نہیں مانتا معاذ اللہ، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے بغاوت کرنے والا ہے۔ روافض اور خوارج کہ یہ نمک خوار ہے، ہمارے علم میں ہے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو وہ رضوی کہلوانے والے، اپنے آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے خلیفہ کہلوانے والے ہیں۔ فیصل آباد ستیانے کے علاقے کا ایک صاحب ہے، جب قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کے خلاف یہ چمن زمن رافضی زہر اگر رہا تھا تو وہ موصوف اگرچہ بزام خیش وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا خلیفہ کہلوانے والا ہے، رضویت کا ہر وقت وہ راگ الاپتا ہے، اور اپنے علاوہ وہ کسی کو سنی یا رضوی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص بھی اس چبل زمان رافضی کو تھپکیاں دیتا رہا، تب اس کو ہلا شیری دیتا رہا، اس کی تحریر و تقاریر میں اس کی معاونت کرتا رہا، اور اب جب وہ سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کو پڑھا ہے تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اب تو ان کی جو رگ رضویت ہے اور شریان رضویت ہے وہ جوش ہی نہیں مار رہی، ان کی غیرت پتنی کہ سرد خانے میں چلی گئی، ہماری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو رضوی کہلوانے والے، جن کو سیدی حضور قبلہ کنز العلماء زید شرفہ کی رضویت بھی شک ہے، وہ بھی آج بالکل پرسکون کی نیند سو رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عالم اسلام کا اونچا کیا احمد رضا خان نے، متاع دین پہ پیرا دیا احمد رضا خان نے، کہیں انگریز کے نوکر کہیں گاندھی کے چیلے تھے، صدائے مصطفیٰ دی برملا احمد رضا خان نے۔ اے آصف شاہ جلال الدین کی نسبت کے منظر میں دیا مجھ کو حقیقت کا پتہ احمد رضا خان نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، اس وقت کے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کئی لباس خضر میں چھپے ہوئے راہ سنیت کے لبادے میں اپنے امام سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت مجددین ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیمات، افکار اور آپ کے نظریات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ وہ اعلانیہ طور پر کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو ان بہروپیوں سے اور ان لباس خضر میں چھپے ہوئے راہزنوں سے باخبر کرتے رہیں، ان کے افعال و اقوال، ان کی حرکات و سکنات، اور ان کے جو تعلقات، یاریاں، دوستیاں کن کن کے ساتھ ہیں۔ ہماری یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو آگاہ اور باخبر رکھتے رہیں۔ گزشتہ کل آستان علی مقدسہ بکی شریف کی سرزمین پہ پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی قادری نقشبندی نور اللہ مرقدہ حضرت ثانی سرکار علیہ رحمہ کا سالہ نور سے مقدس، جس کی تقریب میں کراچی کی سرزمین سے ایک خطیب تشریف لائے مولانا محمد کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، اور انہوں نے خطاب بھی فرمایا۔ ان کا وہاں آستانے پہ آنا، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا صرف مطالبہ اتنا ہے کوکب نورانی صاحب سے کہ حضرت آپ سے عرفان شاہ نے ملاقات کی، آپ ان کے گلے بھی ملے۔ عرفان شاہ کے عقائد و نظریات موجودہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا اس کے ان اقوال پہ جو کہ 21 قابل گرفت اقوال جس پر مرکز اہل سنت بریلی شریف سے ایک تفصیلی فتویٰ صادر کیا گیا، کیا ابھی تک آپ نے وہ فتویٰ نہیں پڑھا؟ اگر تو آپ نے نہیں پڑھا، اور بالیقین جہاں تک میری معلومات ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا، تو پھر آپ اپنے امام کی فکر، تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے کے لحاظ سے کس حد تک اپنے آپ کو کاربند سمجھتے ہیں، یہ آپ خود ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اور پھر عرفان شاہ کو ملنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، محو گفتگو ہونا، جبکہ اس فتوی بریلی شریف میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عرفان شاہ کے مؤیدین، معاونین اور اس کی تائیدات کرنے والے یا اس کی اقوال و افعال کی تصدیقات کرنے والوں پر بھی کیا شرعی حکم ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے، صرف آپ کو باخبر کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر اس سے ملاقات کی ہے تو یہ ایک کڑی ہے کہ آپ اس کے افعال و اقوال سے آج بھی متفق ہیں اور اس کو اہل سنت میں ہی سمجھتے ہیں، اور اس کے جو روافض والے عقائد و نظریات ہیں آپ ان کو غلط نہیں سمجھتے۔
اور دوسرا اس سے قبل آپ راولپنڈی کی سرزمین پہ بھی گئے، وہاں جا کر آپ نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم حسین الدین شاہ صاحب ان سے بھی ملاقات کی، ان کے جامعہ میں پروگرام ہوا، آپ نے وہاں تقریر کی۔ آپ خود مختار ہیں، بسم اللہ جو بھی آپ کو بلائے آپ جائیں، مگر جانے سے قبل کم از کم جو ایمانی غیرت ہے، جو سنیت ہے، جس امام کی سنیت آپ نے اپنے اس جو ابھی آپ نے رجوع کوئی بھیجا ہوا ہے تحریری صورت میں، اس اپنے امام کی تعلیمات افکار کو بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حسین الدین شاہ وہ سارے تفضیلیہ کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس نے حنیف قریشی جیسے اپنے جامعہ میں ڈوگی پال رکھے ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام عالم رضوان پر تبرہ بولتے ہیں۔ وہی حنیف قریشی جس نے سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کی جانب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط فہمی کا انتساب کیا ہوا ہے، اس کا بیان آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ کچھ معاملہ تھے، نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ حضرت قبلہ قائد اہل سنت حضور قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا جو بیان خیانت کر کے صرف 27 سیکنڈ کا وائرل کیا گیا، ماں بعد ماں قبل کاٹ کر، جس پر شور برپا ہوا، اور آپ نے بھی جس انداز میں اپنا بیان دیا کہ مجھے تو 3 دن تک نیند بھی نہیں آئی، بلکہ وضاحت بھی فرما دی کہ میری سے مراد خطا اجتہادی تھی، باوجود اس کے کہ آپ اس پر بضد رہے۔ حسین الدین شاہ کے پاس آپ گئے، کیا حسین الدین شاہ سے اس حنیف قریشی کے متعلق بات چیت ہوئی؟ اس کو لگام ڈالیں، آئے روز یہ صحابہ کرام عالم رضوان کی مقدس نفوس پہ تبرہ کرتا ہے، اور جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں ایسے افراد آج بھی موجود ہیں کہ جب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں بزم ادب جو ہفتہ وار ہوتی ہے، اس کے اندر جو تقاریر کرنے والے طلباء ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اعلانیہ طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ بولتے ہیں۔ چلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ معلومات نہ ہوں، مگر ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ چلیے یہ ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ حالیہ مسئلہ جو چل رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ کی عظیم ذات اور خداداد صلاحیتوں کی مالک غیر معمولی ہستی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے قریب سندھ سکھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس کی کتاب پہ آپ کی تقریض موجود ہے۔ یہ محفوظہ کتاب جس پہ تقریض جناب محترم محمد کوکب نورانی اکاڑوی صاحب آپ کی موجود ہے، اور اسی شخص کے متعلق جس نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ارتداد، کفر، جاہل اور سنیت سے خارج اور محرف قرآن، تعریف لفظی اور معنوی کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سنگین الزامات و بہتانات لگائے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ذات کے لحاظ سے یوں نظریہ اور فکر اور سوچ رکھتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، اس کی اس کتاب پہ تقریض آپ کی موجود ہے، اور اس کے لحاظ سے جو آپ نے الفاظ اپنے نو کے قلم پہ لائے وہ یوں: فاضل نوجوان علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری حافظہ اللہ تعالیٰ سنجیدہ لب و لہجہ رکھتے ہیں، یعنی جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو معاذ اللہ کافر کہے، مرتد کہے، تعریف لفظی معنوی کرنے والا ٹھہرائے، اس کا یہ لب و لہجہ ہے، یہ آپ کے نزدیک سنجیدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے چونکہ یہ تو پہلے کی کتاب ہے اور اس نے اب یہ کام کیا ہے تو لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر آگے آپ کیا فرماتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس مسئلہ پر۔ وہ پہلے ہی مختصر تحریریں پیش کر چکے ہیں، یعنی قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے خلاف جو وہ زہر اگلتا رہا، پہلے دن سے ساری چیزیں آپ کے علم میں تھی۔ یہ کون سی تحریر لکھ رہا ہے، یہ مختصر ہے، یہ تفصیلاً ہے، یہ کس انداز میں ہے، سب کچھ آپ کے علم میں تھا۔ اب انہوں نے قدر تفصیل سے فتویٰ تحریر فرمایا ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے ان کی اس کاوش سے لوگوں کے اذہان و قلوب پر حقائق واضح ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ فتویٰ کسی ضد یا کسی ذوم فاسد میں نہیں لکھا گیا۔ محترم جناب کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، یہ فتویٰ کس ضد میں لکھا گیا اور کس ذوم فاسد میں لکھا گیا یہ تو کسی موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس کتاب کے سر ورک آپ نے جو پیج نمبر 3 ہے اس پہ فرمایا ہے رجوع کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ضروری ہے، ہم اس پر آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے
21 اگست 2023 اس میں جو آپ نے اپنا ایک رجوع نامہ بھیجا اور اس میں آپ نے جو عرفان شاہ سے ملاقات کی اور دیگر احباب سے، اس کے لحاظ سے آپ نے ایک اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ جناب نے لکھا الحمدللہ علی احسانہ، یہ حقیر تعلیمات و تحریرات اعلیٰ حضرت اشیاء امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے مطابق اپنے صحیح عقیدہ پر کاربند ہے اور صحیح العقیدہ محمدی سنی حنفی ماتریدی ہے، رفضیت و خارجیت و نسبیت و تفضیلیت وغیرہ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا۔ میرے عقیدے پر کسی کو بھی کسی طرح شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم بدگمانی سے بچائے اور مسئلہ کے حق پر ثابت قدم رکھے۔ کوکب نورانی اکاڑوی۔ آپ نے فرمایا کہ میں فقیر حقیر تعلیمات و تحریرات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے مطابق اپنے صحیح عقیدہ پر کاربند ہوں۔ جو شخص سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، معاذ اللہ کافر کہہ رہا ہے، مرتد کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ اب پینترے تو بدل رہا ہے اور بدلے گا کہ نہیں میری مراد یہ نہیں تھی، میری مراد وہ تھی، میں نے جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اپنے آپ کو انتساب کرنے والے ہیں، بریلوی کہلوانے والے ہیں، میں نے تو ان کو مخاطب کیا ہے۔ تو اس شخص کے لحاظ سے آپ نے یہ جو الفاظ بولے ہوئے ہیں، تو حضور اس سے رجوع کب آپ فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا نا کہ رجوع کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ نے یہ رجوع کیا ہے، یہ رجوع کیا ہے؟ عرفان شاہ کے ساتھ آپ ملے، جو شخص اہل سنت میں سے نہیں ہے، فتویٰ بریلی شریف آپ پڑھیں، اس پر کیا حکم لکھا ہے، اس کے مطابق پھر آپ اپنے لحاظ سے بھی اپنا جو حکم ہے وہ سمجھ لیجئے۔ تو رجوع کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ضروری ہے؟ تو لہٰذا جو اس کتاب پر جناب کی تقریض موجود ہے، آپ نے رجوع کرنا ہوگا اور آپ پر لازم ہے آپ کریں۔ آپ بے شک جتنی بھی اپنے طرف سے وضاحتیں پیش کرتے رہیں کہ میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات پہ کاربند ہوں، میرا کسی بد عقیدہ سے کوئی علاقہ نہیں، جبکہ یہ شخص تو علانیہ طور پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر تبرہ، آپ پہ اتہام و بہتانات کی بچھاڑ کر رہا ہے۔ آپ کے نزدیک یہ فاضل بھی ہے، نوجوان بھی ہے، سنجیدہ لب و لہجے والا بھی ہے، محقق بھی ہے، تو پھر آپ کا تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ کاربند رہنا چہ معنی دار، یہ آپ ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اب ہم کون کون سا درد اپنی عوام کے سامنے رکھیں؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب یہ سکھر کا بدبخت ملعون گستاخ صحابہ شخص سیدی کنز العلماء زید شرفو کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا، تو ہم نے اس کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک تحریر کا جواب دیا، تحریری صورت میں، تقریری صورت میں، میدان مناظرہ میں ہم نے اس کا تعاقب کیا، ہم نے اس کی اصلیت و حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی۔ اور اس وقت لوگ چونکہ قبلہ امام جلالی زید شرفو کے بغض میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم بتا رہے تھے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنتی نہیں مانتا معاذ اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر سے باغی ہے، بغاوت کرنے والا ہے، روافظ اور خوارج کہ یہ نمک خوار ہے، مگر تب کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رنگی۔ ہمارے علم میں ہے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، اپنے آپ کو وہ رضوی کہلوانے والے، اپنے آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے خلیفہ کہلوانے والے ہیں۔ فیصل آباد ستیانے کے علاقے کا ایک صاحب ہے، جب قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی ذات کے خلاف یہ چمن زمن رافضی زہر اگر رہا تھا، تو وہ موصوف اگرچہ بزام خیش وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا خلیفہ کہلوانے والا ہے، رضویت کا ہر وقت وہ راگ الاپتا ہے، اور اپنے علاوہ وہ کسی کو سنی یا رضوی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ وہ شخص بھی اس چبل زمان رافضی کو تھپکیاں دیتا رہا، تب جب قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے خلاف یہ زہر اگر رہا تھا، اس کو ہلا شیری دیتا رہا، اس کی تحریر و تقاریر میں اس کی معاونت کرتا رہا، اور اب جب وہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو پڑھا ہے تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اب تو ان کی جو رگ رضویت ہے اور شریان رضویت ہے وہ جوش ہی نہیں مار رہی، ان کی غیرت پتنی کے سرد خانے میں چلی گئی، ہماری تو سمجھ سے بال آتا رہا ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو رضوی کہلوانے والے، جن کو سیدی حضور قبلہ کنز العلماء زید شرفہ کی رضویت بھی شک ہے، وہ بھی آج بالکل پرسکون کی نیند سو رہے ہیں۔